بارے میں فرمایا کہ میرا جو نبی ہے، جو میں نے اپنے آخر زمان نبی کو کتاب عطا فرمائی ہے، میرے نبی کا کام کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا نبی جو ہے وہ بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، مگر میرا محبوب جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کے اذن سے کرتا ہے۔ فرمایا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فرمایا جس راستے کی طرف میرا محبوب لوگوں کو لے کے آتا ہے وہ راستہ بہت ہی اچھا ہے، بڑی تعریفوں والا راستہ ہے، بڑی عزت والا راستہ ہے۔ کیوں کہ میرا نبی کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایمان آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی شان اور عزت اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں فرمایا وہی اپنے انبیاء اکرام کے بارے میں فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِآيَاتِ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ بھی سورہ ابراہیم کے اندر ہے، 13واں پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اور جو علامات عطا فرمائی ہیں، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ لوگ جو بے ایمان تھے، جو کافر تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اپنے بارے میں جن کا ذکر کیا، انہی صفات کا جو ہے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا۔ اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی، یہ بات ذہن میں یہ رکھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو جو ان کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ اب دوسری بات، جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے 12 سال کا بیڑا تار دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا اور سمندر کے اندر واپس کیسے آ گیا؟ سورہ بقرہ ہے، حضرت عزیز علیہ السلام او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیز علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بستی کے پاس گزرے اور بستی جو تھی وہ گری پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عرض کی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ کی ذات جو ہے یہ پتہ نہیں مردوں کو کس طرح زندہ کرتی ہے، یہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہ کیسے آباد ہوگی؟ فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک وہاں پر سلا دیا، 100 سال تک وہاں پر سلا دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال ثم بعثہ، جب 100 سال کے بعد اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبست، اے میرے نبی تو کتنی دیر یہاں پر سویا، کتنی دیر یہاں پر لیٹا؟ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال لبست یوما او بعد یوم، یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر میں سویا ہوں اور ابھی میں اٹھ گیا ہوں، یعنی کہ صبح سویا اثر ٹائم یا اثر ٹائم سویا تو مغرب ٹائم، دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر میں سویا ہوں پھر اٹھ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبست مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیات للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تو دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں سویا بلکہ یہاں پر تو پورا 100 سال یہاں پر سویا ہے، 100 سال یہاں پر سویا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پانی کی طرف دیکھ، 100 سال کے بعد کھانا خراب نہیں ہوا، پانی باسی نہیں ہوا، کھانا بھی تازہ ہے اور پانی بھی تازہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اے میرے نبی اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو تھا وہ گل سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی تھی اور وہ مردہ ہو چکا تھا گدھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھ میرے رب میری قدرت کیا ہے کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی اب دیکھ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہا تو وہ جو سڑا ہوا گدھا تھا جو بالکل اس کی ہڈیاں مسیدہ ہو چکی تھی
وہ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہوگی، پھر اس پر گوشت آنا شروع ہو گیا، پھر اس پر کھال آ گئی، اور گدھا جو تھا وہ زندہ ہو کے حضرت عزیز علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا جو تھا وہ زندہ ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا حضرت عزیز علیہ السلام کے سامنے، اور کھڑا ہو کے اس نے حضرت عزیز علیہ السلام کو بتا دیا کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے 100 سال کے بعد میں زندہ ہو گیا ہوں. اگر رب کی ذات 100 سال کے بعد، اللہ کو قادر مانتی ہو نا، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اگر 100 سال کے بعد اللہ کے نبی کا گدھا جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے، اس پر گوشت بھی آ سکتا ہے، اس پر کھال بھی آ سکتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جو اللہ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام کا خدا ہے وہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا ہے. میرے غوث کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میرے غوث نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا جو اس کو واپس لٹا دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء کرام. جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نعرہ مارنے والے حضرات سے کہ آپ مہربانی نعرہ تحقیق بھی ضرور لگائیں، کیونکہ ہم بیٹھنے والے بھی سنی ہیں اور علماء بھی ہمارے سنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اصحاب کاف کو آپ نے سنا، اکثر واقعہ سنا ہے آپ نے، سورہ کاف کے اندر ہے کہ جب اصحاب کاف ہجرت کر کے غار میں آئے تو وہاں پر 309 سال تک اصحاب کاف جو تھے وہ غار میں رہے، اور کتا جو تھا وہ آپ کے ساتھ تھا. کتا کن کے ساتھ تھا؟ اصحاب کاف کے ساتھ. اور کتا جو تھا وہ غار پہ آ کے بیٹھ گیا. اصحاب کاف اندر لیٹے ہوئے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَظًا وَهُوَ رَقُودٌ. اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، تم انہیں مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو، وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشَّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم ان کو پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، اور جو ان کا کتا ہے وہ ان کے دربار کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ اصحاب کاف کا کتا ہے، جنت میں جائے گا. یہ اصحاب کاف کا کتا جنت میں، ویسے پاک ماننے والے ہو نا. اصحاب کاف کا کتا جو ہے 4 ٹانگوں والا کتا، 4 ٹانگوں والا کتا جنت میں جائے گا، 2 ٹانگوں والا ملا جہنم میں جائے گا. 4 ٹانگوں والا کتا، 2 ٹانگوں والا ملا. فرق کیا ہے کہ 4 ٹانگوں والے کتے نے اللہ کے ولیوں کی تعظیم کی، نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھی، اور 2 ٹانگوں والا ملا جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اولیاء کے خلاف بھونکتا ہے اور بکواس کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ غوث پاک کے ساتھ ہو گیا، جس نے غوث پاک کا پلہ پکڑ لیا، ارے 12 سال کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، اے غوث جو بندہ تیرے ماننے والا ہے، جو بندہ تیرا غلام ہے، جس بندے کی نسبت تیرے ساتھ ہو جائے گی، وہ بندہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں چلا جائے گا. اشرف علی تھانوی جو ہے وہ لکھتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دو بھی جنت میں چلا گیا. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میں غلط نام نہیں، اچھا نام لے رہا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، وہ کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو بھی جنت میں گیا. اب وہ لکھتا ہے کہ کیوں گیا اور کیسے گیا. فرماتے جب ان سے پوچھا گیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما کنت تقول فی کہ ہاذ الرجل، جب مجھے پوچھا گیا تو اس کا ایک ہی جواب تھا، اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دو بھی ہوں، میں غوث پاک کا دو بھی ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا
کہ میرا نبی کون ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے غوث پاک کا دھوبی اور رب کو نہ جانتا ہو اور دین کو نہ جانتا ہو اور نبی کو نہ جانتا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی نے ایک ہی جواب دیا کہ میں غوث کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، اے فرشتوں چھوڑ دو، جو میرے غوث کا دھوبی ہے، میرے غوث کی اتباع کرنے والا ہے، میرے غوث کی خدمت کرنے والا ہے، میں خدا کے اعلان فرماتا ہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دھوبی جنت میں چلا گیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہیں اور امام علامہ صفوری علیہ رحمہ احسن القصص کے اندر اور نزہۃ المجالس کے اندر انہوں نے 10 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کیا، بلکہ وہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ یکون فی الجنت 7 اشیاء من غیر جنس بنی آدم۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ جو ہیں یہ 6 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں احسن القصص کے اندر، اور باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے علامہ صفوری علیہ رحمہ نے نزہۃ المجالس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھی جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ہاتھی بیٹھ گیا تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کیا تھا، ہاتھی نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، وہ ہاتھی اس نے ادب کے لحاظ سے جب دیکھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا اس کی پیشانی کے اندر تو آخر الزمان نبی کا نور ہے۔ اس نے ادب کیا، اس نے پاؤں بھی جو تھا وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے میرے نبی کے نور کی تعظیم کی ہے، میرے گھر کی تعظیم کی ہے، میں خدا ہو کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ اور جو کتے کا ذکر کیا ہے وہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گی۔ حضرت عزیز علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے گدھا جو ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ گدھے نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، نمازیں تو کوئی نہیں پڑھی گدھے نے، کیوں جنت میں جائے گا؟ اس پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی ہے، اس پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی۔ اس کی نسبت گدھے کی کس کے ساتھ ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے میں اسے جہنم کی آگ نہیں دوں گا، اسے جہنم میں ڈالوں گا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ وَزِبُ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یعقوب علیہ السلام کا جو بیڑیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بیڑی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی حج و زکوٰۃ ادا نہیں کیے، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیڑی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بتا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے، میرے یوسف کو تو نے کھایا ہے؟ اس نے کہا میں نبی کا گستاخ تو نہیں ہوں نا، میں کیسے کھا سکتا ہوں یوسف علیہ السلام کو؟ جب ہاتھ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے سر پر میرے نبی کا ہاتھ آ جائے میری رحمت کو حیا آتی ہے، کوئی جہنم میں داخل ہے۔ وہ بھیڑیا 4 ٹانگوں والا جو تھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور باقی 4 چیزیں جو ہیں حضرت یونس علیہ السلام